بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں پینے کی سنتوں سے متعلق۔ پینے میں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے پانی ہو، شربت ہو اور دودھ ہو، کوئی بھی ایسی چیز۔ آج کل کولڈ ڈرنک وغیرہ کا رواج ہے، چائے کا رواج ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو پینے کی چیزوں کو، پینے کے کیا آداب اور کیا سنتیں ہیں، احادیث طیبات کی روشنی میں ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنتیں ہیں، یہ صحت افزا بھی ہیں، صحت کی حفاظت بھی ہوتی ہے ان میں، اور صحت میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، صحت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور صحت کے لیے مطلب بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس لیے ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نہایت ہی ثواب کی چیز ہے۔ پانی ایک عدد پیا جا رہا ہے، اور اتنی ساری سنتوں کے ساتھ جب پیا جا رہا ہے تو ہر سنت پر بے شمار اس کا اجر اس کو مل رہا ہے انشاءاللہ۔ بات کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 3 سانسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یعنی اس طرح سے پانی پینا، 3 مرتبہ پانی پینے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس طرح سے پانی پینا سیراب کرتا ہے، یعنی اور زیادہ کی طلب باقی نہیں رہتی، بلکہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پانی کی خواہش پوری ہو جاتی ہے مطلب۔ اور آگے ساتھ ہی ساتھ ہے کہ صحت بخش ہے اور جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ 3 سانس میں پانی پینے میں کتنے سارے فائدے بیان کیے گئے۔ سیر ہو جاتا ہے انسان، صحت بخش ہے، اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کو بخاری شریف نے نقل کیا ہے۔ اچھا، کچھ اور سنتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ اس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے ہے 3 سانس میں پانی پینا، اور سانس برتن سے منہ الگ کر کے لینا چاہیے۔ بعض لوگ سانس بھی منہ میں اس میں پانی میں لیتے ہیں، برتن میں ہی لیتے ہیں، نہیں، وہ نہیں، برتن کو منہ سے الگ کر کے پھر سانس لیجئے۔ تو اس کو بھی مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، آگے پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، چائے گرم ہوتی ہے یا دودھ گرم ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس میں پھونک مارتے ہیں۔ پھونک نہیں مارنی ہے، پھونک نہیں مارنی ہے۔ اس کی ایک افادیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو پھونک کے ذریعے سے جو جراثیم اس پانی کے اندر منتقل ہوتے ہیں، وہ جراثیم پہلے اس پانی کے اندر گئے، پھر آپ کے پیٹ میں گئے۔ تو پھونک نہیں مارنی ہے گرم چیز کے، اگر چیز گرم ہو تو۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ آگے ہے پانی دیکھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا۔ اور اس میں وضاحت کروں کہ مستقل، جیسے آپ مان لیجئے آدھا منٹ لگا رہے ہیں پانی پینے میں، تو آدھا منٹ مستقل دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہے مطلب اس بات کا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے آپ نے ایک بار اس کو دیکھ لیا، بس کافی ہو گیا۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر پانی پینے میں لگ رہی ہے اتنی دیر مسلسل اس کو دیکھتے رہنا، نہیں، یہ نہیں ہے مطلب، بلکہ ایک بار اس کو دیکھ لیا کافی ہو گیا۔ اس کو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے بیٹھ کر پانی پینا، اس کو بھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ کہیں میری نگاہ سے گزرا ہے
کہ اگر کھڑے ہو، حدیث میں ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پیا تو قے کر دے، الٹی کر دے، واپس کر دے، اس کو باہر نکال دے، اتنا برا ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ خیر کہیں اگر کوئی عذر ہے تو بات ایک الگ رہی، ورنہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اور حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا، اس کا ثبوت چونکہ ملتا ہے اور اس کو بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ اب تو چونکہ ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، لوگ نل کے ذریعے سے وضو کرتے ہیں، تو وہ لوٹے کا زمانہ ہوتا تھا یا برتنوں سے وضو کیا جاتا تھا۔ ہمارے علاقوں میں لوٹا چلتا تھا، کچھ اور علاقوں میں کچھ اور چلتا ہوگا، لیکن بہرحال اس طرح کے برتن ہوتے تھے کہ ان سے برتنوں سے وضو کیا جاتا تھا۔ اب تو لوگ بھول ہی گئے اس کو۔ یاد رکھیے، کوشش کیجئے کہ لوٹے سے وضو کیجئے، اس سے پانی بھی کم ضائع ہوتا ہے، اور اس کا جو پانی بچ جاتا ہے جب آپ اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے، پتہ نہیں میں نے ان سے کیا کہا ہوگا، بہت دن کی بات ہوئی، شاید کسی مرض میں کا کوئی ذکر کیا ہوگا، یاد نہیں مجھے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے میں فٹ ہوں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت میں کیا ان سے ذکر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھ سے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا کہا تھا، اور کہا اس میں شفا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بات، بہرحال کہ اس میں شفا ہے، لیکن جبھی تو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے نا جب کسی لوٹے وغیرہ میں وضو کیا جائے۔ اب تو ڈائریکٹلی نل پر لگ جاتے ہیں اور بس وہ پانی بھی زیادہ بہتا ہے اس میں، اور بس آسانیاں ڈھونڈی جاتی ہے۔ اب تو آسانیوں کے پیچھے ہو گئے ہم۔ تو بہرحال وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اس کا ذکر بھی بخاری میں کیا گیا ہے۔ آگے ہے مشکیزے، اور جس جگہ سے ایک دم پانی نکل آنے کا خدشہ ہو منہ لگا کر نہ پینا، اس کو بھی بخاری میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو مشکیزے میں تو کون پانی پیتا ہے آج کل، مشکیزے ہی ختم ہو گئے پہلی تو لیکن اس کے بدل کے طور پر بوتلیں آ گئی ہیں، تو بوتل کے اندر لوگ یوں کر کے منہ کر کے ایسے کر کے پیتے ہیں، تو اس میں کئی بار چونکہ ایک ساتھ زیادہ پانی آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے بھی اس کو ہم مشکیزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ مشورہ دیں گے کہ بوتل سے اس طرح سے جو کر کے ایسے کر کے جو پانی پیتے ہیں، اس سے اگر دوسرا آپشن موجود ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے گھونٹوں سے پانی پینا جگر کو خراب کرتا ہے، اور جب اس طرح سے پیتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں تو وہ بڑے بڑے گھونٹ سے لوگ پانی پیتے ہیں، وہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آگے چند اور سنتوں کا ذکر کریں گے کہ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پینا، اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ برتن کا ٹوٹا ہوا کنارہ مطلب جیسے کوئی گلاس یا کوئی کٹورا یا کوئی پیالہ یا کوئی کپ ایک طرف سے چٹک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ ادھر سے ہی اس میں پی رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کوئی ناجائز نہیں کہا جا رہا ہے ان باتوں کو، لیکن یہ درست نہیں ہے، نہ تو وہ جگہ دھلنے میں آتی ہے، نہ وہ صاف ہو پاتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب سنت میں منع ہے تو بس منع ہے، حدیث میں جب منع ہے تو منع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پینا، دوسری طرف سے پی سکتے ہیں، اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ یہ دوسری طرف سے پی سکتے ہیں، یہ میری توضیح ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے یہ۔ اچھا، رات کو رکھا ہوا پانی دن کو پینے میں استعمال کرنا، یعنی ٹھنڈا پانی نوش کرنا، کہ وہ ایک تو رات میں ٹھنڈا ہو گیا، اس کو بھی بخاری نے نقل کیا ہے۔ لیکن میں اس میں توضیح کروں گا کہ آج کل چونکہ پلاسٹک کا چلن بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے گا کھانے پینے کی چیزوں میں پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ سخت مضر ہے، سخت مضر ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ تو رات کا جو پانی ہم پلاسٹک کی بوتلوں کے اندر رکھتے ہیں، اس کو صبح میں اگر آپ پی رہے ہیں تو یہ نہیں ہے دانش مندی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی تانبے کے برتن میں یا کسی مٹی کے برتن میں یا کسی اور اس ٹائپ کے برتن میں آپ رات کو پانی رکھیں اور پھر اس کو صبح میں پئیں۔ تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رات کو رکھا ہوا پانی دن کو پینے میں استعمال کرنا، اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رات کا رکھا ہوا پانی صبح میں پینا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ تانبے کے برتن میں رات کو پانی رکھا جائے اور صبح کو پیا جائے تو یہ پیٹ کے جو گیس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مفید ہے، ایسا کچھ لوگوں نے بتایا، ان کے اپنے مشاہدے ہیں۔
لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا پلاسٹک کی بوتل یا پلاسٹک کی کسی برتن میں رات کو پانی بھر کر رکھیں اور صبح کو پئیں، ایسا نہ کریں، یعنی پلاسٹک کے برتن کا استعمال اس طرح سے نہ کریں۔ پلاسٹک کو اپنی زندگی میں کم کریں۔ پلاسٹک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے سستی مل جاتی ہے، اس میں خوبصورت خوبصورت آئٹم مل جاتی ہیں، لیکن ہے وہ بہت مضر۔ چلیے آگے ہے، جو شخص دوسروں کو پلائے اس کا خود آخر میں پینا، یہ بھی سنت ہے، اور اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ یعنی اگر مان لیجیے پلانے والا میں ہوں تو پہلے میں دوسروں کو پلاؤں، بعد میں خود پیوں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نا وہ ایک حدیث جس میں اصحاب صفہ کو بلایا گیا اور ان کو دودھ پیش کیا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ پلاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نمبر سب سے بعد میں آیا، اور پھر ان سے بھی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو بہرحال یہاں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پلانے والے ہیں تو پہلے آپ دوسروں کو پلائیے، بعد میں آپ خود پیجیے گا۔ اب تو یہ ہے 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو 10 ہی گلاس آتے ہیں، 10 ہی گلاس میں برتن، پہلے تو یہ تھا کہ بھائی ایک ایک گلاس میں سب کو دیا جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ پہلے آپ پیجیے آپ پیجیے آپ پیجیے آپ پیجیے، بعد میں ہمارا نمبر آیا کیونکہ ہم پلانے والے ہیں، تو یہ طریقہ سنت ہے۔ تو اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اچھا، خود پی کر دوسروں کو دینا ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے جیسے آپ مجلس کے سینئر ہیں، اب آپ سے پہلے پینا کوئی پسند نہیں کرے گا، تو اگر آپ خود پی کر دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر دائیں طرف جو آپ کے بیٹھا ہوا ہو، آپ کے رائٹ ہینڈ پر جو بیٹھا ہوا ہو، پہلے اس کو دیں۔ یہ میرا دایاں ہے، آپ کو لیفٹ لگ رہا ہوگا، آپ کو بایاں لگ رہا ہوگا، لیکن یہ میرا دایاں ہے، اس لیے میں نے دائیں طرف دیکھا۔ یہ کیمرے کا کمال ہے کہ کیمرہ ہمیں سیدھا اور الٹا کر کے دکھاتا ہے۔ تو بہرحال اگر خود پی کر دوسروں کو دینا ہے تو دائیں جانب والے کو دینا چاہیے، اس کو بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند فرماتے تھے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی، اس کو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ رات کو چھوارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو ان کا پانی پینا، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک رکھا رہنے کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو ہرگز نہ پیویں، یعنی اس کو بس اتنا ہی رکھیں کہ رات کو رکھا صبح میں پی لیا۔ اگر بہت زیادہ رکھیں گے تو پھر ڈر ہے کہ کہیں اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ انگور کا اور چھوارے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں ہی چیزوں سے شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر بہت زیادہ لمبے ٹائم تک رکھیں گے تو یہ اندیشہ ہے کہ پھر یہ نشے کا کام نہ کرنے لگے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بس رات کو رکھا، پانی کے اندر کھجور ڈال کر یا پھر انگور ڈال کر، اور صبح میں اس کو پی لیا۔ یہ صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے، یہ صحت کا خزانہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سنت ہے۔ تو چلیے جی آگے ہے کہ کوئی مشروب خود پی کر دوسرے کو بقیہ دینا ہو تو دائیں جانب والے کا حق ہوتا ہے، اس کو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہے کی پتی جڑی ہوئی تھی، ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے، چاہے دودھ پینا ہے، چاہے پانی پینا ہے، یا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں تھیں پینے میں، اس کو اس میں ڈالا، اس پیالے میں، اور نوش فرما لیا۔ ایک روایت میں شیشے کے پیالے کا بھی ذکر موجود ہے، اس کو نشر طب اور شمائل کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال شیشے کے پیالے کا بھی یہاں ذکر ہے۔ تو گلاس میں پانی پینے یا دودھ پینے کے بجائے پیالے کا استعمال شروع کیجیے آپ، پیالہ، کٹورا مطلب باؤل، اس کو شروع کیجیے، سنت کی نیت سے کیجیے۔ گلاسوں میں پینا ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، کوئی ناجائز ہم نہیں کہہ رہے، لیکن وہ پیالے والی بات نہیں ہوئی۔ پیالہ لائیے، کٹورا لائیے، باؤل، اور سنت کو ادا کیجیے۔ یہ اتنی ساری سنتیں میں نے بتائی ہیں، تقریباً یہ کتنی ہوئیں، 17 سنتیں ہو گئیں۔ ان میں ایک ذکر نہیں کی گئی، 16 ہو گئیں، یہ 16 سنتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ان میں بعض جگہ جہاں توضیح کی ضرورت تھی وہاں ہم نے توضیح بھی ذکر کی ہے۔ ان سنتوں سے فائدہ اٹھائیے،
اپنی صحت بھی بچائیے اور پانی پینے کے درمیان یا دودھ پینے کے درمیان یا دوسرے مشروبات کے درمیان میں پھر ثواب بھی پائیے۔ تو کیسا لگ رہا ہے ہمارا آپ کو فیضان سنت کا پروگرام؟ یہ بھی ہمیں موقع بہ موقع بتاتے رہا کریں اور اس کو ساری امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں کہ جس وقت میں سنتیں متروک ہو رہی ہوں اس وقت میں آپ سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہوں اور سنتوں کو پہنچا بھی رہے ہوں۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ان کاوشوں کی قدر کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، ہمارے لیے بھی ذریعہ آخرت بنیں گے، اپنے لیے بھی ذرائع آخرت تلاش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔